السلام علیکم، میں ہوں کاشف رفیق، آپ دیکھیں پروگرام ہر زاویے سے۔ بالآخر تمام تر کوششیں کاوشیں کرنے کے باوجود، نیریٹو بلڈنگ کی کوشش کرنے کے باوجود یہ بات سامنے آ گئی کہ نون لیگ نے طے کر لیا ہے کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات محمود اچکزئی صاحب کے راستے سے ہوں یا براہ راست ہوں، یہ ہونے چاہیے۔ لیکن نون لیگ کے اندر بھی دو مختلف تھاٹس ہیں۔ ایک تھاٹ وہ ہے جو کہتی ہے کہ تحریک انصاف سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے، اور دوسری تھاٹ وہ ہے جو کہتی ہے کہ پہلے 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگنی چاہیے، مانگی جائے، اس کے بعد مذاکرات کیے جائیں۔ 9 مئی پہ معافی مانگنا ہی صرف مسئلے کا حل ہے، اور اگر 9 مئی پہ معافی مانگ لی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ تمام جو اسٹریٹجک پوزیشن کو ہٹ کیا گیا، جس طریقے سے بلوا کیا گیا، جس طریقے سے اداروں کی تضحیک کی گئی، کیا وہ سب قابل معافی ہو جائیں گے؟ کیا اس لیے یہ کام کیا جائے کہ سیاسی طور پہ ہمیں عدم استحکام کو کنٹرول کرنا ہے، ہمیں کسی جماعت کو راستہ دینا ہے، تو یہ سارا کام کیا جائے؟ اور اگر یہی تھاٹ پیش نظر ہے تو پھر اس چیز کا کیا بعید ہے کہ کل کوئی اور سیاسی جماعت، کوئی اور لوگ جو ہیں وہ اس طریقے کی حرکت کریں اور وہ پھر پریشر بنائیں اور پھر ان سے گفتگو کا معاملہ شروع کر لیا جائے؟ ناظرین، یہ ایک بڑی تھاٹ پروسیسنگ بات ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ نون لیگ اگر مذاکرات کے لیے ایگری کر رہی ہے تو کیوں کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا چاہتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ملاقات تو ان کی ہوتی ہے نون لیگ سے، پھر ایک ہوتی ہے صدر زرداری صاحب سے، پھر ملاقات ہوتی ہے تحریک انصاف سے، پھر وزیر اعظم صاحب پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس۔ کیا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ ملانے کی جو کوشش اور کاوش سیریس نوٹ پہ شروع ہوئی ہے، فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف سے راستے جدا کر کے حکومت کا حصہ بن جائیں گے؟ اور اگر وہ حکومت کا حصہ بنیں گے تو کس کاسٹ پہ؟ کیا گورنر خیبر پختونخوا ان کو دیا جائے گا یا بلوچستان کی حکومت دی جائے گی؟ اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جو انسرجنسیز ہو رہی ہیں، جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ان واقعات کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ وہ انہیں بھارت ان دہشت گردوں کو مالی فائدہ بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور ہر طرح سے اسٹریٹجی کی پوزیشن دیتا ہے، ان کو فیڈ کرتا ہے تاکہ پاکستان میں اور بالخصوص بلوچستان میں انسرجنسیز ہو سکے اور یہ تاثر قائم کیا جا سکے کہ پاکستان میں ماحول سازگار نہیں۔ ضروری اس بات پہ ہے کہ جو موجودہ حکمران ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو اس بات پہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ہم بیرونی لوگوں سے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، کوشش اور کاوش کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے لوگ، ان کا سرمایہ بھی یہاں پہ محفوظ ہو، وہ بھی یہاں پہ کام کرے، اور بالخصوص ہمارے حکمران اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا سرمایہ پاکستان میں لائیں، لا کے یہاں پہ کاروبار کو فروغ دیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو سکے کہ پاکستان کی اکانومی، یہاں کی سرمایہ کاری، یہاں کے سرمایہ کار محفوظ ہیں۔ ناظرین، ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پروگرام کے اس حصے میں رکن قومی اسمبلی پیپلز پارٹی کے رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ شرمیلا صاحبہ، بہت شکریہ دینے کا۔ بالآخر تمام چیزیں ہوتی رہیں شرمیلا صاحبہ، 9 مئی کے حوالے سے، تحریک انصاف کے حوالے سے، ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے، لیکن اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت یعنی کہ نون لیگ بالخصوص جو ہے وہ اب اس گو مگو کی کیفیت میں ہے کہ تحریک انصاف سے بالواسطہ مذاکرات ہونے چاہیے، بلا واسطہ مذاکرات ہونے چاہیے، کیا موڈ ہونا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، ان کے اندر بھی ایک تھاٹ آ گئی ہے، لیکن طریقہ کار پہ شاید اختلاف ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سیاست کے لیے ایک اچھا سائن ہے؟ جی بہت شکریہ کاشف صاحب۔ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ مذاکرات ہی وہ واحد حل ہے جس سے ایک جمہوریت جو ہے وہ فعال ہو سکتی ہے، اور جمہوری عمل کے اندر اپوزیشن کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اچھی بات ہے کہ انہوں نے، جس طرح ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے محمود اچکزئی صاحب کو اپروچ کیا ہے باضابطہ طور پہ کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں، اچھی بات ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ دوسری جانب سے بھی ایک لچک سامنے آنی چاہیے جو ماضی میں ہم نے نہیں دیکھی، کیونکہ ان کا سٹینس ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے، جو کہ ایک تو غیر آئینی ہے، دوسری غیر جمہوری سوچ ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں سے ہی مذاکرات کر کے جمہوری عمل کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے معاملات آگے چلتے ہیں۔
پیپلز پارٹی اس گفتگو کی حامی ہے اور کہیں پہ اگر اس گفتگو میں سہولت کاری کرنی پڑی، کوئی میڈیشن کرنی پڑی تو پیپلز پارٹی اس بات کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے جی، یہ اس بات کا جواب دینا قبل از وقت ہوگا. وی ڈونٹ نو کہ ان کن ٹرمز کے اوپر بات کر رہے ہیں، کن نکات کے اوپر مذاکرات ہو رہے ہیں. وی ڈونٹ نو، ہم سے باضابطہ طور پہ یہ شیئر تو نہیں کیا گیا. جب پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا جائے گا اور بتایا جائے گا تو اس کے اوپر پھر اپنا رد عمل ہم ظاہر کریں گے. شرمیلا صاحبہ، پریزیڈنٹ آف پاکستان مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے، گو کہ سیاسی تعلق کافی پرانا ہے، پی ڈی ایم میں یہ اکٹھے تھے اکابرین، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ابھی اپوزیشن کا حصہ ہیں، اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کے گھر وزٹ کیا. تو کیا شنید ہے پریزیڈنٹ صاحب جو گئے ہیں وہ کوئی نہ کوئی تو گفتگو ہوئی ہوگی پولیٹیکلی، تو فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے اور تحریک انصاف سے تھوڑا سا دور ہو جائیں گے؟ دیکھیں جی، مولانا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. صدر زرداری صاحب خود چل کے ان کے رہائش گاہ پہ گئے ہیں، بات چیت کی، اور سیاسی عمل کے اندر ملاقاتیں ہونی چاہیے، بالخصوص ان رہنماؤں سے جو جمہوری عمل میں ساتھ دے سکتے ہیں. وہاں پر آف کورس سیاستدان ہے تو سیاست پہ تو بات کی ہوگی. اب کس حد تک کن چیزوں کے اوپر بات چیت ہوئی ہے یہ تو میں حتمی طور پہ نہیں بتا سکتی، کیونکہ میں پریزیڈنٹ صاحب کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ صدر زرداری صاحب ہمیشہ مفاہمت کی پالیسی کے اوپر گامزن رہتے ہیں، اور مولانا صاحب کے پاس جانا ایک بہت بڑا قدم تھا جمہوریت کی بحالی کے لیے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ویک ڈیموکریسی ہے، پولرائزیشن ہے پارلیمان کے اندر، شکایتیں ہیں لوگوں کو، ایشوز ہیں جو کہ وجہ بھی ہیں، لیکن آگے بڑھ کے ہاتھ ملانا اور لوگوں کے تحفظات دور کرنا یہ ایک اچھی بات ہے. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر اب کتنے بزرگ سیاستدان رہ گئے ہیں، بہت سارے تو چلے گئے ہیں، اب چند جو ایک رہ گئے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ساتھ لے کے چلنا بہت پاکستان میں معیشت کی بحالی اور سیاسی استحکام کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب اگر حکومت کا حصہ بنتے ہیں تو شہر اقتدار میں یہ بات زیر گردش ہے کہ شاید فضل الرحمان صاحب کو بلوچستان میں وزارت اعلیٰ کی سیٹ مل سکتی ہے جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تاکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھوڑا سا ان کے گریونسز دور ہوں کہ بلوچستان کی حکومت فضل الرحمان صاحب کے پاس ہو، سندھ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، پنجاب جو ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے، اور خیبر پختونخوا تحریک انصاف کے پاس ہے. تو اس طریقے سے تمام جو گریونسز ہیں پولیٹیکل سینیریو کے وہ ایڈریس ہو سکتے ہیں. ایسی کوئی تھاٹ ہے یا یہ صرف لنگر گپ کی حد تک یہ فارمولہ ہے؟ نہیں جی، مجھے اس کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں پتا. میں آپ سے کیوں غلط بات کروں کہ جی یہ سوچ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں اور ان کو یہ دینا ہے یہ نہیں دینا. وی ڈونٹ نو ایز یٹ. جب تک کوئی چیز آفیشلی طور پہ سامنے نہیں آتی، قیاس آرائیاں تو بہت ساری ہوں گی اور لوگ کر بھی رہے ہیں کہ جی ان کو یہ آفر ہو، یہ آفر میں بھی شاید کچھ بھی آفر نہیں کی ہو، میں بھی شاید اٹ واز جسٹ پلیزنٹ وزٹ اور اس میں ایک جنرل سیاست کے اوپر گفتگو ہوئی ہو. سو آئی تھنک اس قسم کی یہ کہہ دینا کہ جی بلوچستان کی وزارت اعلیٰ یا خیبر پختونخوا کی گورنرشپ، پہلے ہم نے یہ سنا تھا، یہ افواہیں گردش کر رہی تھی. تو میں نہیں سمجھتی کہ جب تک آفیشلی طور پہ کوئی چیز سامنے آتی ہے ہم اس کے اوپر کسی قسم کے میں کوئی حتمی رائے دے سکوں گی. شرمیلا فاروقی صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ ایک لمبے عرصے تک 9 مئی کے واقعات، 9 مئی کے معاملات کو ڈسکس کیا جاتا رہا نون لیگ کی طرف سے بھی، آپ کی سیاسی جماعت کی طرف سے بھی، اداروں کی طرف سے بھی. اگر 9 مئی کے واقعات کرنے والے جو سرکردہ لوگ ہیں، ماسٹر مائنڈز ہیں، ان کو فکس نہیں کیا جاتا اور کوئی نہ کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ کر کے کوئی چیزوں کا راستہ نکالا جاتا ہے، تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جسٹیفائیبل عمل ہوگا؟ دیکھیے جی، 9 مئی کے واقعات، حالات اور معاملات پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن کہلائے جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جس دن آپ کی اپنی گمراہ قوم جو ہے وہ اپنی مسلح افواج کے خلاف آواز اٹھائے تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک اور تکلیف دہ بات ہے. اب مقدمات چلتے ہیں، ان کا کیا فیصلہ آتا ہے، کہیں پر کوئی کمپرومائز ہوتا ہے نہیں ہوتا. اگر کچھ لوگ
تہے دل سے معافی مانگ لیں تو دوبارہ ان کو معاف کر دیا جائے، یہ تو وقت ہی بتائے گا، اور جن کے درمیان معاملات ہیں وہی اس پہ بہتر تبصرہ کر سکیں گے. لیکن آئی تھنک کہ قوم کو آگے چلنا چاہیے. وی شوڈ موو فارورڈ. اس وقت جو ایشوز ہیں وہ لوگوں کی بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، معیشت کی بحالی ہے، سیاسی استحکام ہے، آئی ایم ایف کا ڈیٹ ہے، سرکولر ڈیٹ ہے. میں آج ہی پڑھ رہی تھی کہ ایف بی آر جو ہے اس نے اپنا اگست کا جو ٹارگٹ ہے وہ مس کر دیا ہے. ایک تو دیکھیں نا 1.8 ٹریلین کے اضافی ٹیکسز لگائے تھے، اور اگر آپ کسی ایک مہینے میں بھی اپنا ٹیکس کا جو ٹارگٹ ہے اس کو مس کر دیں، وہ افسوسناک بات ہوتی ہے. اس کو ریکور کرنا، پھر اگین آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ پھر جو ہے وہ بلج آؤٹ ہو گیا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں. دیز آر دا ایشوز دیٹ وی شوڈ بی ریئلی ٹاکنگ اباؤٹ. تو یہ جو سرکولر ڈیٹ کی بات کر رہی ہیں، معیشت کی بات کر رہی ہیں، تو اس کی ایک وجہ سیاسی عدم استحکام بھی ہے، اور شاید ایک وجہ کردار بھی ہے کہ جو بیرونی دنیا کے لوگ ہیں وہ پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کیوں کریں جب یہاں پہ اتنی زیادہ پولرائزیشن بھی ہو، جب یہاں پہ یہ معاملہ ہو کہ یہاں کے لوگ باہر جا کے انویسٹ کر رہے ہیں، یہاں کے صنعت کار اپنا سرمایہ باہر شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو باہر کے لوگوں کو کانفیڈنس کیسے آئے گا؟ اس کا وے فارورڈ کیا ہے؟ دیکھیے جی، میں سمجھتی ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ صرف سیاسی غیر استحکامی ہی وجہ نہیں ہے. غلط پالیسیز، سٹیگرڈ جمہوریت. دیکھیں میں اس دن کسی شو پہ بات کر رہی تھی کہ ہمارے ملک کے اندر we've had 33 پرائم منسٹرز انکلوڈنگ انٹرم پرائم منسٹرز. ہمارے ملک میں طویل عرصہ چنکس رہے ہیں آمرانہ دور کے، اس میں ڈکٹیٹرز آ کے بیٹھے ہیں. 48 ایئرز آف ڈیموکریسی کے اندر جو ٹوٹی پوٹی ڈیموکریسی تھی، اس کے اندر آپ کے کوئی 22 وزیر اعظم گزرے ہیں، اور ایک ایوریج اگر آپ لگا لیں تو ہر وزیر اعظم کو 2 سال 4 مہینے آن این ایوریج ملا ہے. تو اس طرح تو ڈیموکریسیز نہیں چلتی نا. پالیسیز کا تسلسل ہونا بہت ضروری ہے. پھر سرکولر ڈیٹ کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ مہنگی امپورٹڈ کول کے اوپر اور ایل پی جی کے اوپر آپ نے اپنی معیشت جو ہے وہ کھڑی کی ہوئی ہے، جس کے آپ کا سارا زر مبادلہ تو آپ کے آئل امپورٹ کے اندر ہی چلا جاتا ہے. پھر آئی پی پیز کے ساتھ جو آپ کے فالٹی ایگریمنٹس رہے ہیں، جس میں ٹیک اور پے پہ آپ نے ایگریمنٹس کیے ہیں کہ آپ بجلی کا 1 میگا واٹ نہیں دے رہے لیکن آپ کو پیسے مل رہے ہیں. تو یہ چیزیں جن کی درستگی بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اگین وی ہیو سو مینی منسٹریز جن کی ضرورت نہیں ہے. آج ہی کیسر بنگالی صاحب نے اپنا ریزگنیشن دے دیا پرائم منسٹر کی جو رائٹ سائزنگ اور ڈاؤن سائزنگ کمیٹی تھی، بیکاز وہ کہتے ہیں کہ جی 1 سے 16 گریڈ کے افسران کو اگر آپ نکالتے ہیں تو اس سے کوئی خاطر خواہ آپ کا خرچہ نہیں بچے گا. 17 سے 22 گریڈ جو سینئر آفیسرز ہیں ان کو ہٹائیں، 30 منسٹریز ختم کریں، ڈپارٹمنٹس ختم کریں اور پیسے بچائیں. کم از کم 30 بلین آپ بچا سکتے ہیں. یہ بڑی رقم ہے پاکستان جیسے ملک کے لیے جو اتنا قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر واقعی سنجیدگی کی ضرورت ہے. تو یہ سنجیدگی اور جیسے آپ نے کہا پالیسیوں کا تسلسل، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پالیسیوں کا تسلسل چل رہا ہے. کیونکہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے ٹائم پہ صدر زرداری صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے جو وزیر اعظم تھے اس وقت، فضل الرحمان صاحب نے، ان اکابرین نے بیٹھ کے کوئی گول سیٹ کیے ہوں گے، کوئی ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں گے، وہی کنٹینیو کر رہے ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی اور اب بھی انہی کا وہی حکومت میں ہے. سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں گریجولی ہی موو کریں گی، لیکن اس کا امپیکٹ آنا شروع نہیں ہو رہا. اس کا امپیکٹ کیوں کر نہیں آ رہا؟ دیکھیں جی، اٹس ٹو سون. ابھی اس حکومت کو آئے ہوئے 5 مہینے ہوئے ہیں، اور 5 مہینے میں ایک بہت ہی مشکل اور سخت بجٹ آیا ہے. اس سے پہلے اگر آپ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے 1.5 سال گنے تو اس 1.5 سال کے اندر تو آپ کی سب سے بڑی جدوجہد یہی رہی ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا جائے. انتہائی مشکل مذاکرات کے بعد آئی ایم ایف کا لون سیکیور ہے، اور ابھی بھی ہم ایک اور لانگ ٹرم انگیجمنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں. اس کے لیے بھی کافی شرائط ہیں. بات یہ ہے کہ جب تک آپ اس ملک کو قرضوں کے اس جال سے نہیں نکال پائیں گے،
آپ کماتے رہیں گے اور قرضے واپس کرتے رہیں گے, قرضوں کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ واپس کرتے رہیں گے. آپ ڈیولپمنٹ پہ, انفراسٹرکچر پہ تو کچھ پیسہ لگا ہی نہیں پا رہے نا. اور خاص طور پہ ہیومن ڈیولپمنٹ, اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرے, ان کو اسکل ٹریننگ دے, اس پہ تو کچھ کام سچ نہیں ہو رہا نا اس وقت. تو یہ ہے کہ جی قرضہ پکڑو اور پرانا قرضہ جو ہے وہ چکاؤ, قرضے پہ قرضہ اور پھر قرضے پہ قرضہ اور پھر قرضے کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ اتارنا ہے. اور اسی کے اندر ایک وشیس سرکل ہے جس میں پاکستان پھنس چکا ہے. اب اس کو باہر نکالنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اخراجات کم کریں. یہ جو میجر کازز ہیں جو جس سے آپ کا قرضہ بڑھ رہا ہے, ہائی انٹرسٹ ریٹ جو لوکل بینکس میں ہے, پہلے تو 22% تک چلا گیا تھا نا, اب جا کے 19% پہ آیا ہے. تو آپ کی ڈومیسٹک بوروئنگ جب گورنمنٹ کرتی ہے اور اس ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کرتی ہے تو آپ نے تو پھر وہ انٹرسٹ بھی دینا ہے. تو یہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی ہو, اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر جو ایکسٹرنل ڈیٹ آپ کا ہے, جو آپ کے آئی پی پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں ان کو ری نیگوشیٹ کریں ان ٹرمز کے اوپر, جہاں پر کم از کم یہ تو ہو کہ آپ اپنا زر مبادلہ یہاں نہ دے رہے ہوں بلا وجہ. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مہنگی ترین بجلی جو لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے. پھر الٹرنیٹیو انرجی کی طرف آپ جائیں, آپ یہ دیکھیں نا, اب یہ بجلی تو ان افورڈیبل ہو گئی ہے. یو ہیو ٹو گو ٹورڈز الٹرنیٹیو انرجی. آپ ہائیڈل انرجی کی طرف جائیں, اس میں الگ ایشوز ہیں. آپ کا نیلم جیلم جو ہائیڈل پاور پروجیکٹ ہے وہ بند پڑا ہوا ہے بیکاز اگین ڈیزائن از فالٹی, اس پہ ایشوز ہیں. پھر تھرکول کے اوپر فوکس کریں, چیزیں جس کے اوپر آپ کو اسٹرکچرل چینجز لانے پڑیں گے. اور مجھے یاد ہے کہ پرائم منسٹر کی بجٹ اسپیچ کے اندر اور ان کے بیانات کے اندر یہی تھا کہ ہم اسٹرکچرل ریفارمز لائیں گے. وی وانٹ ٹو سی دو اسٹرکچرل ریفارمز. وہ ابھی تک ہمیں کوئی عملی طور پہ تو نظر نہیں آئے ہیں نا. آئی ایم شیور پرائم منسٹر مینز ویل. ہر الیکٹڈ گورنمنٹ کی اور پرائم شمولیہ منسٹر کی صاحبہ, خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھے کام کرے. شمولیہ جی صاحبہ, اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ بلوچستان میں جو پے در پے انسرجنسیز ہو رہی ہیں, جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو یہ جو وہاں پہ حملہ کرنے والے لوگ ہیں, میں تو اس بات پہ کنونس ہوں کہ ان کو بھارت کی سرپرستی ہے, راہ کسی نہ کسی فارم میں ان کو انسٹیگیٹ بھی کر رہا ہے, فیڈ بھی کر رہا ہے. جب ترقی کی بات شروع ہوتی ہے, سی پیک کے اگلے فیز کی بات شروع ہوتی ہے, بلوچستان کی ترقی کی بات شروع ہوتی ہے, تو یہ کام شروع ہو جاتا ہے. اس کو کیسے ہینڈل کیا جا سکے؟ دیکھیے اگین یہ سی پیک جو ہے $60 بلین کی جو ایک انویسٹمنٹ ہے اور پروجیکٹ ہے جو پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے. اگین اس میں آپ دیکھیں نا, چائنیز جو ان کے انجینئرز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. یہ صاف نظر آتا ہے کہ جی ڈرانا, کوششیں کرنا کس طریقے سے یہ پروجیکٹ پائے تکمیل تک نہ پہنچے. اس وقت تو سی پیک کا فیز 2 شروع ہو چکا ہے نا, جہاں پر آپ بزنس ٹو بزنس بات کر رہے ہیں, بزنس مین ٹو بزنس مین جو ہیں آپ بزنس آگے لے کے چل رہے ہیں. وہاں پر امن بہت ضروری ہے. گوادر پورٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, اس کی کنیکٹیوٹی از سو امپورٹنٹ, اور وہ انتہائی ہے, اور پاکستان کا سب سے بڑا ڈیپ سی پورٹ وہ ہے. سو بلوچستان کے اندر انریسٹ کریٹ کرنا, اور یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں کہ انڈیا کی مداخلت ہے لوگوں کو گمراہ کرنے میں. اسی طریقے سے افغانستان کے حوالے سے جو ہے وہ بھی شواہد ملیں کہ ان کی انٹرفیئرنس ہے اور وہ دہشت گردی کو یہاں پر پنپنے دے رہے ہیں. لیکن یہاں پر ہمیں, کیونکہ ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان بھی ہے جو اے پی ایس کے بعد وجود میں آیا, اس کے تحت ہمیں بہت سارے کام کرنے تھے جو شاید جس میں سے ہم کچھ کام کر پائیں, کچھ نہیں کر پائے ہیں. لیکن اگین ہمارے سیکیورٹی پرسنل کی لازوال قربانیاں ہیں, اور ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ جتنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے دیا ہے اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے, اور دے رہے ہیں اور شاید دیتے بھی رہیں گے کافی عرصہ. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس قومی دھڑے کے اندر کون سے وہ لوگ ہیں جو ہتھیار ڈال کے آ سکتے ہیں. آئی ایم شیور بلوچستان کے, اور مجھے اس بات پہ بھی پورا یقین ہے کہ ماضی کے اندر جس طریقے سے آغاز حقوق بلوچستان شروع کیا تھا صدر آصف علی زرداری صاحب میں, کیونکہ بلوچستان کے دیرینہ مسائل ہیں, ان کے ایشوز ہیں, غربت ہے, ان کی نیشنل جو ایک فیبرک ہے اس کے اندر پارٹیسپیشن, وہ ایک سوال نشان ہے, وہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب محرومیاں ہوتی ہیں نا, پھر لوگ محرومیہ کا فائدہ اٹھا کے گمراہ کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے گھر میں وہ محرومیاں ختم کرنی ہے, اور یہ ہمارے اپنے بھائی بہن ہیں جو گمراہ ہو گئے ہیں, اور ان کو قومی دھڑے میں لے کر آنا ہے. اس کے لیے ایک جامع پالیسی بنانی پڑے گی, اور تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا پڑے گا.
جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، شرمیلا فاروقی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی، بات ان کی وہی ہے کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا، ایک میز پہ بیٹھنا پڑے گا، جو اب کوشش ہو گئی ہے تاکہ بلوچستان کا معاملہ ہو یا ساؤتھ پنجاب کا معاملہ ہو، یہ تمام مسائل سیکیورٹی کے حل کیے جا سکے اور انویسٹمنٹ کو فروغ دیا جا سکے، ایک سازگار ماحول بنایا جا سکے۔ ناظرین، ایک بریک سے واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کے اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، تحریک انصاف کے اظہر صدیق صاحب میرے ساتھ شریک گفتگو، ان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر صدیق صاحب، بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سر، بالآخر تمام تر کاوشیں کوششیں کرنے کے باوجود، مزاحمت کرنے کے باوجود، مقدمات بنانے کے باوجود اور میڈیا پہ نیریٹو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کے باوجود، نون لیگ بالآخر مذاکرات کرنے کے پیغام بھیجنا شروع ہو گئی ہے، وہ وایا محمود اچکزئی صاحب ہوں یا براہ راست ہوں۔ کوئی پیغام آپ کو موصول ہوا ہے سر نون لیگ کی طرف سے؟ اچھا، بہت شکریہ۔ دیکھیں، باتیں تو یہ آج سے تھوڑا کر رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا وہ مساق پاکستان، اس طرح کی باتیں وہ ساری یہ تو پرانی کرتے آئے ہیں۔ وہ بیچارہ دوسری میری ایک بات میں ویسے بتا، میں نے اس کا جواب پتا آپ کو، کاؤنٹر جو میں نے باتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ سچ ثابت ہوئی۔ آج بھی آ جائیں ہمارے ساتھ، بالکل مذاکرات تو ہوں گے۔ یہ طے کر لیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلو چھوڑنا ہے، یہ طے کر لیں کہ ادارے اپنے دائرہ کار میں کام کریں گے، یا کسی سے سہارا نہیں لیں گے، کوئی ادارہ استعمال نہیں کریں گے، الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار کام کرے گا، تمام ہماری ایجنسی چاہے وہ نیب ہو، ایف آئی ہو، پولیس ہو، سب آزاد اور خود مختار کام کریں گے۔ وہ بالکل مذاکرات اس میں کیا جائے، یہ تو بڑا زبردست کام ہے۔ پھر جب اس پہ ہوگی تو بات ہوگی، لیکن نہیں، وجہ سمجھیے گا کہ یہ نہیں چاہتے۔ اور ایک ملازم آدمی جب آپ ڈیلوں پہ یقین کرتے ہو، جب آپ کی آبیاری جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے کی ہو، آج سے ضیاء الحق کے دور سے اور اب تک چلی آ رہی ہو، اور آپ نے جب ملک سے باہر گئے، وہ میں نہیں کہہ رہا تھا، وہ خواجہ آصف صاحب نے بتایا تھا، ہماری حکومت آئی تھی اگست 2018 میں، اپریل 2019 میں جنرل فیض سے رابطہ ہو گیا اور ڈیل ہو گئی، یہ ملک سے باہر چلے گئے۔ پلیلٹس کا معاملہ تھا، سزا یافتہ قیدی آج تک ملک سے باہر نہیں گیا۔ پھر ساتھ ہی اب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن، وہ سارے معاملات اگر ایک پیکج اٹھا کر دیکھے، ڈیل پہ ہم پہ کہتے رہے، ڈیلیں تو خود کر کے گئے۔ اور پھر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں، میرے پروگرام ریکارڈ کے اوپر ہے، ایسے پاکستان واپس نہیں آئے گا، آئے گا تو ڈیل کے ساتھ آئے گا، اور آئے گا تو وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ اور اندازہ لگائے جو میں نے باتیں کی وہ سچ ثابت ہوئی، وزیر اعظم نہیں بنے۔ اور ابھی بھی وہ قوال کی بات ہے، شیروانی ان لوگوں کو سلوائی، وہ پیلے رنگ کے سل گئی۔ اب پیلے نے تو بیچارہ کو مہندی شادی پہ پہنتا ہے، انہوں نے کالے کی پلوائی، وہ کالے کی شیروانی پلوائی کو بٹن باندھنا ہو تو اب بیچاروں کے وہ بٹن بند کرنے کی کوشش بھی، حالات کوئی نہیں رہ گئے ہیں، ملک سے بھاگنے والے ہیں۔ دو وجوہات ہیں اس پہ۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ یہاں دال گلی نہیں، حکومت بڑی بری طرح پھنس گئی ہے، تو یہ ریسکیو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں میں نہیں تھا، میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ اب یہ اپنے آپ کو علیحدہ کرنے کی کوشش کر کے وہاں جائیں گے۔ بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا، تختی لگوانی تھی، وہ لگوا دی ہے۔ تو اب جا کر یہ بیٹھ کر وہاں لندن اگر یہ چلے جاتے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ اجازت دے جاتی ہے ان کو، ابھی تو فی الحال اسٹیبلشمنٹ اجازت نہیں دے گی، اگر چلے جاتے ہیں تو وہاں جا کے یہ مزاحمتی سیاست ایک تصویر کا رخ ہے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ ابھی پریشان یہ ہے کہ عمران خان تو پاکستان سے نکل کے برطانیہ میں وائس چانسلر آکسفورڈ کا الیکشن لڑ۔ اچھا، اس کے لیے پہلے انہوں نے بھیجا اپنے جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم صاحب کو، پھر بہت سے لوگ ہیں ان کے اپنے، خرم بٹ صاحب ہے، راشد ہاشمی ہے، کیا پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، وہ سارے مسلم لیگ 4-5 لوگوں نے ای میلیں بھیجی۔ وہ حالت یہ ہے اس وقت کہ اس وقت تقریباً 70,000 کے قریب پٹیشن لوگوں سائل کر چکے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتا ہے وہ ایک تعداد کے زیادہ اگر سائل ہو جائے تو یو کے کی پارلیمنٹ میں ڈسکس بھی ہوتا ہے۔ میں نے رابطہ ہوا وہاں پورے یو کے میں 9 مہینے رہ کے آیا، برطانیہ کے علاوہ امریکہ رابطہ ہوا، کینیڈا، آسٹریلیا، کوئی 2,40,000 کے قریب ووٹر ہے، وہ سارے عمران خان کو اس پہلے کانگریس ہونے کے حوالے سے، پھر ایک کرکٹر ہونے کے حوالے سے، بہترین ایڈمنسٹریٹر ہونے کے حوالے سے، کووڈ کے حالات کو کنٹرول، اس وقت ان کے مقابلے میں جتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے، چاہے یونیورسٹی بنانے کے حوالے سے آپ کو سامنے ہے کہ نمل یونیورسٹی بنا دی، القادر یونیورسٹی بنا دی، پھر ہسپتال میں شوکت خانم، ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے، تو ان کے مقابلے میں شاید ہوں گے تو باہر کے لوگ ہی، یہ نہیں ہے کہ نہیں، انہوں نے لابیس پیسے خرچ کر رہے ہیں لابیس بنانے کے لیے، نظر کچھ نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں بتانے کے، ایک واقعی بندہ اگر چاہتا ہے کہ مذاکرات کے لیے آگے آنا چاہتا ہے تو مذاکرات کے لیے بھئی آپ ریسیونگ اینڈ پہ جو ہے وہ دیکھنا تو آپ کو ہے، بھئی آپ نے دیکھنا ہے کہ حالات کیا ہے، آپ پرچے درج کرا رہے ہیں، آپ یہ بیٹھ کے جھوٹے مقدمے جلسے جلوس نہیں ہونے دے رہے، نیب کو انگیج، آپ حکومت آپ کی ہے، نیب، ایف آئی اے، اینٹی کرپشن، یہ سارے لوگوں کو جب حالات دیکھ لی ہیں
اچھا اظہر صاحب، سوال یہ ہے جی کہ ابھی آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ اجازت نہیں دے رہی باہر جانے کی، اور وہ جانا چاہ رہے ہیں، اگر ان کو اجازت مل جاتی ہے وہ چلے جاتے ہیں، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ علاج کے لیے اور معائنے کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا وہ واپس بھی آ جائیں گے یا نہیں؟ آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ دیکھیے میں آج آپ کے سامنے پریڈکشن رکھتا ہوں، جانا انہوں نے ہے، اور وہاں جا کے وہ مزاحمتی پالیٹکس کا پھر کہیں گے، پھر ڈرامہ کریں گے، اب وہ ڈرامہ چلے گا نہیں، اور وہ پاکستان یہ تب آئیں گے جب یہ دیکھیں گے کہ جناب وہ اپنا نواز شریف وزیر اعظم کے طور پر آئے، نواز شریف ہی دیتی، اب اصولی طور پر تو آج کل ان کا نام کوئی ان کے خلاف جو جتنے کیسز تھے وہ جال سازی سے ختم کرا دیے، اپیلیں فائل نہیں ہوئی، وہ تو ایک اگر دیکھا جائے بظاہر تو آزاد شہری کے طور پر ہے، لیکن پاکستان میں کس طرح کا آزاد شہری ہے جب دل چاہے، اور وہاں حالانکہ ان کے بھائی کی وزارت ہے، وزارت قانون، وزارت داخلہ، لیکن وزارت داخلہ جو ہے نا وہ مستن نقوی کی ہے، وہ ان لوگوں کی ہے تحریک استحکام پاکستان کی یا اسٹیبلشمنٹ کے کانٹیکس میں، تو وہ ابھی ان کو جانے کی اجازت تو فی الحال تو نہیں دیں گے، لیکن جانا انہوں نے ہے، یہ جا کے وہاں پر اور واپس پھر آئیں گے، واپس اگر آنا ہوگا نا انہوں نے، بھئی اپنے ملک جا رہے ہیں نا، پاکستان آنے کے لیے اجازت لینی پڑے گی نا انہیں ساتھ، تو جب پاکستان آنا ہے تو اس کے لیے پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے کوشش کریں گے کوئی نئی ڈیل کرنے کی کہ مجھے آنے دے، مجھے لڑنے دے، میں الیکشن لڑوں گا، یہاں بھی اگر ابھی ڈیل بن گئی ان کی، یعنی اگر یہاں ان کی اگر ڈیل ایک بن گئی کہ نہیں جی میں وزیر اعظم کے طور پر آؤں گا اور میں آ کے ملک کو سنبھالوں گا، میں دیکھوں گا، لیکن ساتھ ساتھ نواز شریف کے قریب لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک کی اکانومی سنبھال نہیں سکتے، گورنمنٹ پہ ٹرسٹ کوئی نہیں کر رہا، کوئی لوگ کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ملک کی اکانومی اسٹیبلٹی کی طرف آنا نہیں چاہتی ہے، تو آپ سوچ سمجھ کے کیجئے گا، تو ابھی دو رائے چل رہی ہے، لیکن میری اطلاع یہی ہے کہ اگر وہ ملک سے باہر جائیں گے تو واپس جو آئیں گے وہ ڈیل کے بغیر نہیں آئیں گے، ورنہ وہ آرام سے وہی موجے کریں گے جس طرح پہلے موجے کی تھی، وہ اچھا اظہر صدیق صاحب، کوئی لائبلٹی اگر تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے نون لیگ کا، حکومت کا، تو وہ مذاکرات کی شیپ کیا ہوگی؟ کہیں یہ مذاکرات اس تناظر میں تو نہیں کیے جا رہے جیسے آپ تواتر سے ماضی میں کہتے رہے کہ یہ مقدمات گریجولی جو تحریک انصاف کے بانی پہ بنائے گئے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ مقدمات ختم ہونا شروع ہو رہے ہیں تو اس سے پہلے مذاکرات کر کے پولیٹیکل انگیج کر لیا جائے، انسپائٹ آف دس کے مقدمات ختم ہو جائیں، بری ہو کے وہ باہر آ جائیں، تو پھر ہمارے پلے کچھ بھی نہ رہے۔ زبردست بات آپ نے کی، یو آر اے ویری انٹیلیجنٹ مین، آئی مسٹ اپریشیٹ، یو آر ایکچولی ہٹ دی نیل، اور بات یہی ہے، تو ہمیں اسی لیے میں تو آپ کے ساتھ اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ آپ تو بالکل کوئی سی مذاکرات کے حال میں کن سے مذاکرات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا کسی کاؤنسلر سے مذاکرات ہو سکتی ہیں یہ جلے نات، کسی ایم پی اے سے، کسی ایم این اے سے، کسی وزیر سے، کسی وزیر اعظم سے ملک میں جو جس وزیر اعظم کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، جن کے پیچھے جو بیٹھے ہیں ان سے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، جو لوگ ہیں وہ سامنے آ کر کریں، ان سے ان کے پاس مذاکرات کے لیے کچھ ہے نہیں۔ اب یہ جو شوشہ چھوڑا ہے نا، یعنی رانا سلام انہوں نے آگے ابھی کہا ہے کہ جناب عمران خان نے مزاحمت کی سیاست کی ہے، انہیں پتہ نہیں تھا، اب انہوں نے سارا دیکھ لیا کہ ختم ہو گیا، لیکن میں نے آپ کے سامنے ایک، اور میں آج سے نہیں کہہ رہا، میرے ساتھ آپ کا پروگرام ہوا، میں نے آپ کو ستمبر کا کہا کہ ستمبر میں عمران خان باہر آئیں گے، ستمبر میں دمادم مسک اندر ہوگا، سڑکوں پہ ہم بیٹھے ہوں گے، احتجاج ہمارے چل رہے ہوں گے، وجہ کیا؟ اب صرف دو معاملات رہ گئے ہیں، ایک رہ گیا ہے توشہ خانہ، توشہ خانہ میں ابھی ضمانت دائر کر دی ہے، وہ پیر والا دن لگی ہے، اور میں اس ہفتے میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی ضمانت دیکھ رہا ہوں، چلے عمران خان کی نہیں دیتے تو بشرا بی بی کی ضمانت ہو جائے گی، اس کے بعد بشرا بی بی باہر آ جائے گی، کیونکہ ان کے 12 مئی کے جتنے کیسز ہیں وہ ڈسچارج ہو چکے ہوئے ہیں، عمران خان کے 12 مئی میں ضمانت رہ گئی ہے، تو وہ بھی اگلے ہفتے میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر میرٹ پہ یہ کام کیا تو 8 تاریخ کو عمران خان باہر ہوں گے۔ جنرل فیض کا بھی آپ کے سامنے ہے، کورٹ فیلڈ کورٹ مارشل کی بڑی باتیں ہو رہی تھی، وہ کہا گیا بغاوت کے کیسز اب تو رہ گیا ہے، یعنی اب تو اگر دیکھا جائے ہم میرٹ کے اوپر یہی ملک میں رہ کر کوئی ڈیل کیے بغیر، این آر او کیے بغیر، ان عدالتوں کا جو بالکل ہمارے خلاف تھا، سارا نظام ہم اس کو لڑ گئے، ہم تو تقریباً ایسی جگہ پر بیٹھے، ہمیں تو مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں وہ محمود اجر، اور محمود اجر صاحب سے مذاکرات کریں گے تو جو باتیں میں نے کہی ہے ان کے اوپر آ کر کریں گے، ان پہ اگر وہ بات ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی ہم بھی دیکھیں گے، لیکن ابھی ہمارا کوئی مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں ہے ان کے ساتھ۔
अच्छा अजहर सिद्दीकी साहब, एक इस पे भी कमेंट दरकार है कि तवातुर के साथ कुछ लोग ये बात कह रहे हैं कि जो मौजूदा बरतानवी हाई कमिश्नर साहिबा हैं जेन मैरिड, वो आपकी शायद फेवर कर रही हैं बानी तहरीक इंसाफ के लिए, कुछ जस्तजू कर रही हैं, कुछ स्ट्रगल कर रही हैं, कोई डील बनाने की कोशिश कर रही हैं, और इसी तनाजुर में शायद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब एक हफ्ते से इस्लामाबाद में पड़ाव डाल के बैठे हैं। कोई ऐसी बात है? एक बात तो ज़हन में रख लीजिएगा, आज उन लोगों को शर्म से डूब मरना चाहिए। मोदी जो है वो कहाँ जा रहा है? यूक्रेन के साथ और रशिया के साथ आपके सामने है, वो कहाँ क्या रह गया औकात? जिन्होंने इस बात के ऊपर बड़ा एतराज उठाया था, और इमरान खान यही कह रहा था, यानी हम अमेरिका से उस हालात भाई बायलैटरल या उन चीजों पे तो है, लेकिन असूलों पे नहीं। हम नहीं समझते कि अमेरिका ने हमें को पाकिस्तान को फायदा दिया है। इसी तरह यूके के हवाले से भी देखा जाए, अगर यूके वाकई कुछ करना चाहता तो वो पीछे कर चुका होता ना। अब तक क्या किया उन्होंने? अब तक अभी तक देखे, ये भी सिर्फ क्या हुआ, एक अमेरिकी पार्लियामान ने, अमेरिकी हुकूमत ने नहीं, पार्लियामान ने करारदाद पास की, फिर यूएन वर्किंग पेपर आर्बिट्रेरी डिटेंशन के ऊपर, वो यूएन का वर्किंग पेपर है। तो हमारा जहां तक ख्याल है, हम नहीं समझते इस वक्त क्या कर सकता है, वो आपके सामने मौजूद है। वो अपने से कोई कोशिश कर रहा हो, मेरे पास इतला ऐसी कोई नहीं है कि जहां ये लोगों ने, अगर इन्होंने कोई कोशिश की होती तो मुझे ये बताइएगा, इमरान खान इस वक्त सजा याफ्ता कैदी नहीं है। 2 सजाओं में वो बरियत हो गई, 2 में सस्पेंशन है। इमरान खान इस वक्त याद है अंडर ट्रायल प्रिजनर भी नहीं है, एक तो ऑर्डनरी से प्रिजनर है, और उनको इस तरह की जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना किस कानून के तहत रख सकते हैं आप? और मैं इसके लिए बाकायदा यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल, प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल, मेरी पिटीशन मैंने फाइल की हुई है, चीफ जस्टिस अहमद फारूक साहब ने लगाई नहीं है। अगले हफ्ते में फिर लगाऊंगा कि मैं जाके मुआयना करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कितना जुल्म हो रहा है। यानी अगर यहाँ अभी तक तो देखे, किसी भी यूएन वर्किंग पेपर के अलावा किसी और ने आवाज उठाई हो पूरी दुनिया के अंदर, अगर उन्हें उठानी चाहिए ना। और इसलिए इमरान खान अब ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इंशाअल्लाह उल अजीज वहां से जीतेंगे और अब साबित करेंगे। और वैसे भी इमरान खान साहब की आवाज को बहुत पसंद किया जाता है। इमरान खान ने, आपको पता है, वर्ल्ड कप जीता, इमरान खान साहब की शादी वहां हुई, फिर डायना शाही खानदान के साथ जो उनके एक वक्त पे ताल्लुकात थे वो आपके सामने मौजूद है। लोग पसंद करते हैं ऐसे वाइब्रेंट आदमी को, स्टेट्समैन के तौर पर काम करता हो। लोग तो चाहते हैं कि ऐसी आवाज मिले कि जो वहां कल नताई लेके आए ना। इमरान खान ने आपके सामने मुझे बताया ना, निमल यूनिवर्सिटी, अलकादर यूनिवर्सिटी, दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी, यानी निमल जो है ना ब्रैडफोर्ड के साथ आपको पता है एफिलिएशन है। फिर आप आ जाए शौकत खानम अस्पताल, पूरी दुनिया में माना जा रहा है अस्पताल, पाकिस्तान का कौन सा अस्पताल है जो शौकत खानम का मुकाबला कर सकता है? यूनिवर्सिटी कौन सी है जो इन यूनिवर्सिटियों का मुकाबला? ठीक है, जो यूनिवर्सिटी मरियम बीबी जो वज़ीर आला पंजाब हैं, वो भी सेहत के लिए बहुत सारा काम कर रही हैं, बहुत चीजें कर रही हैं। उस काम को आप किस नजर से देखते हैं? अच्छा, वो सारे के सारे अगर आप एक एक चीज लेकर चलना चाहें, मुझसे पूछना चाहें, तो मैंने उसका एक डाटा इकट्ठा किया हुआ है। मैं कोशिश करता हूं, मैं आपके सामने एक एक चीज में सामने रख देता हूं, यानी उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट शुरू किए और उन प्रोजेक्ट का रेप्लिका क्या। मैं आपके सामने सबसे पहले रखता हूं अपनी घर अपना छत। 2019 में 21 में उस्मान बुज़दार ने किया। फिर उन्होंने कहा हुकूमत पंजाब की अवलिन तरजीह जो है खुसूसी अफराद के लिए, ये 19 और 20 में, मैं सबूतों के साथ बात कर रहा हूँ। फिर आ जाए जी कौमी सेहत कार्ड की सहूलत, ये 2022 में हमने दे दी थी, 2024 की ये बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसे आगे चलते हैं जनाब, वो किसान कार्ड, वो भाई 2019 और 2021 में दे दिया, 2024 की बात कर रहे हैं। फिर आ जाए नौजवानों के लिए प्रोग्राम, 2019 और 21 में 2024 की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं मोबाइल हेल्थ, और रिकॉर्ड में बता रहा हूँ, जो कि मैंने इस केस को डील किया हुआ है। मोबाइल हेल्थ का प्रोजेक्ट तो अपना पंजाब गवर्नमेंट उसमें लेके आई थी इमरान खान के दौर में, 2019-2020 में, और ये 2024 की बात कर रहे हैं। और बिजली के बिलों की बात करते हैं, इन्होंने कहा भाई तो प्रो रेटा बिल पे तो मैंने करवाया नेपरा से डिसीजन कि 200 यूनिट से आगे जो लोगों को ये आरजी यूनिट डालने थे, यानी 200 यूनिट से 201 यूनिट पे चला जाए तो बिल जो तकरीबन को 10-11 गुना बढ़ जाता है, वो बैठकर ठीक कराया मैंने, और वो रिलीफ मिल रहा है आपको। तो ये जो बातें जितनी भी कर रहे हैं ना, ये चैलेंज मैं बार बार कहता हूँ कि आ जाए, चैलेंज कबूल कर लें, आकर साबित करेंगे ये आपके अपने प्रोजेक्ट थे। हमने तारीखी तौर पर रिकॉर्ड में साबित करते हैं कि ये सारे के सारे जितने काम किए, ये उस्मान बुज़दार पे बहुत एतराज रहेगा, मुझे भी एतराज रहेगा अपने तौर पर, लेकिन जो काम इमरान खान की उस विजन ने, विजन था ना, मुझे ये अच्छा ये ले चले, आप बताइएगा लंगर खाना कितना बड़ा प्रोजेक्ट था, आज लोग भूखे मर रहे हैं।
ورنہ لوگوں کے لیے جگہ تھی کہ وہاں کھانا مل سکتا تھا. مسافر خانہ, لوگوں کو چھت کی رہنے کی چھت نہیں ملتی تھی, وہ چھت مل رہی تھی ان کو. پھر آپ آ جائیں کئی پروگرام یعنی زرعی انقلاب کے حوالے سے, پھر درخت لگانے کے حوالے سے, جو آپ کو پتا کہ جو بلین ٹری والا منصوبہ ہے وہ پوری دنیا میں مانا جا رہا ہے. وہ خدا را جو کام عمران خان کر گیا وہ ان میں نہ ہے سکت, نہ یہ کر سکتے ہیں, نہ ویژن ہے, نہ کیپیسٹی ہے. یہ ہاں وہ ٹک ٹاک ضرور اچھی بنا سکتے ہیں, بڑی زبردست ٹک ٹاک کی ٹیم رکھی ہوئی ہے, پھر وہ دکھانے کے لیے, تصویریں بنانے کے لیے, اور کچھ نہیں. جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ اظہر صدیق صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اظہر صدیق صاحب کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی. میرے نیوز ون کا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. اظہر صدیق صاحب کی طرف سے چیلنج بھی موجود ہے کہ پنجاب حکومت جو بھی اقدامات کر رہی ہے ان کا ڈیٹا اظہر صدیق صاحب کے پاس موجود ہے کہ یہ ماضی کے پروجیکٹس ہیں جن کو وہ اب نئے نام کے ساتھ, نئے طریقے کے ساتھ لانچ کر رہے ہیں. اگر پنجاب حکومت چاہے اس پہ کوئی مناظرہ کرنا چاہے, کوئی گفتگو کرنا چاہے, تو میرے پروگرام کا, میرے چینل کا پلیٹ فارم حاضر ہے. ناظرین ایک بریک سے واپس آئیں گے تو مسلم لیگ نون کے اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, ان سے گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ اختیار ولی صاحب, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, شریک گفتگو, ان سے بات کریں گے. سر, بالآخر مزاحمت کی, نیریٹو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی, 9 مئی کے معاملات, ہر چیز, لیکن نون لیگ اس بات پہ ایگری ہو گئی کہ انہیں تحریک انصاف سے بالواسطہ یا بلا واسطہ مذاکرات کرنے چاہیے. کیوں ضرورت پیش آئی اب؟ دیکھیں کاشف بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. نون لیگ کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ان سے بات کرنے کے لیے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ کبھی آ کے اسمبلی میں ہمارے ساتھ تعاون کریں گے؟ نیور, کبھی بھی نہیں. ہم تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پارٹی بنے, پولیٹیکل آواز بنے اور سیاسی جماعت کی طرح بیہیو کرنا سیکھیں تو اچھی بات ہے کہ آ جائیں. ورنہ اگر میری بات پوچھیں تو میں یہ بات چند دن پہلے اپنی قیادت کو, میں نے وزیر اعظم صاحب کو بھی کہا تھا کہ اگر آپ ایک دن یہ اعلان کر دیں کہ ہم نے تحریک انصاف کے ساتھ نہ بیٹھنا ہے نہ بات کرنی ہے, میں کہا یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے آئیں گے, یہ آپ سے منتے ترلے آپ کے شروع کر دیں کہ ہم نے آپ ہی سے بات کرنی ہے. جو لوگ ان کو لیوریج دیتے ہیں, جو لوگ ان کو عزت دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو بٹھائیں, بات کریں, یہ پولیٹیکل لوگ ہیں, یہ اتنے ہی پھیلتے جاتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ان کو اگر آپ ایک بار یہ کہہ دیں کہ ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی, ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو اس کے بعد یہ پھر ٹھیک ٹھاک خود بڑے با اخلاق لوگ بن کے آپ کے پاس آئیں گے. انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم نے اسٹاف سے, ہم نے تو بات کرنی ہے ڈی جی آئی سے, ہم تو کسی اور سے بات ہی نہیں کریں گے. وہاں سے ان کو جواب آیا کہ ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی, نہ یہ ہمارا ڈومین ہے, نہ یہ ہمارا کام ہے. اب ان کو بات جب سمجھ آ گئی ہے تو اس کے بعد میں نے ان کو یہی بتایا تھا. لیکن اختیار ولی صاحب, یہ انیشیٹو تو نون لیگ نے لیا کہ ہمیں اپوزیشن کی تمام جماعتوں سے بات کرنی چاہیے. فضل الرحمان صاحب کے گھر وزیر اعظم صاحب گئے, صدر صاحب گئے, محمود اچکزئی صاحب سے بات ہوئی. یہ تو نون لیگ کا انیشیٹو ہے, پی ٹی آئی نے تو نہیں کہا کہ ہمیں نون لیگ سے بات کرنی ہے. دیکھیے, ہم تو, اگر میں نے آپ کو پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ہارمنی ہماری تو اس وقت بھی تھی جب ان کی حکومت تھی. ہم پولیٹیکل ہارمنی چاہتے تھے. جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے, ہم نے تو فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر عمران خان کو کہا تھا کہ لیٹس کم اینڈ لیٹس سائن دا میثاق معیشت, چارٹر آف اکانومی. ہم تو وہ لوگ ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بنے, لیکن یہ ساری پولیٹیکل, اب مولانا فضل الرحمان جو ہے تو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہی از اے پولیٹیکل فورس, ہی از اے پولیٹیکل لیڈر. پاکستان کے آئین کے لیے, پاکستان کی جمہور کے لیے ان کے والد محترم, ان کی جماعت اور ان کی ذاتی طور پہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو ایک بار ہم نے سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم سب کو آن بورڈ لے کر چل پڑے اور ہم آگے کی طرف چلے. تو مرضی ہے ان کی, یہ آتے ہیں تو آ جائیں, نہ آئے تو ان کی مرضی. اچھا سر, یہ بتائیے کہ فضل الرحمان صاحب کو کیا آفر کی جا سکتی ہے یا کیا آفر کی گئی ہے؟ کیونکہ اگر فضل الرحمان صاحب آپ لوگوں کے ساتھ آ جاتے ہیں تو آپ کو خیبر پختونخوا میں ایک ایسی بڑی جماعت میسر آ جائے گی جو پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کر سکتی ہے, اور اس کے بدلے میں کیا فضل الرحمان صاحب کو بلوچستان کی حکومت کی وزارت اعلیٰ مل سکتی ہے؟ میرے خیال میں دس از سم تھنگ ویری بیفور دا ٹائم ٹو ڈسکس, وقت سے پہلے کی بات ہوگی. ہاں یہ بات طے ہے
کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر حکومتی صفوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی تو پھر پاور شیئرنگ فارمولا تو بنتا ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی ہماری اتحادی ہے، ہمارے اتحاد کی وجہ سے ہی وہ خیبر پختونخوا میں گورنر کی جو نشست ہے وہ ان کے پاس ہے، جو گورنر پنجاب ہے وہ ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، آپ پھر پریزیڈنٹ ہاؤس کو دیکھ لیں، چیئرمین سینٹ دیکھ لیں، ڈپٹی اسپیکر دیکھ لیں، نیشنل اسمبلی، بہت ساری سی چیزیں ہیں. تو مولانا فضل الرحمان تو میں نے تو اگر آپ کو یاد ہو تو بہت پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور وہ ہماری امانت ہے، وہ ہمارے پاس ہی آئیں گے. بیکاز دیکھیں مولانا فضل اس کا الرحمان مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ اختیار ولی صاحب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں یہ تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی پینگیں بڑھا رہے تھے وہ ایک پلان طریقے سے بڑھا رہے تھے، اور اگر آپ کے اٹوٹ انگ تھے تو پھر وہ آپ کے لیے سرو کر رہے تھے. خیر یہ آپ اپنی مرضی سے اس کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں یا تشریح کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں نے آپ کے شو میں بھی کہا تھا، اس کے علاوہ بھی جو دوست مجھے ملتے رہتے ہیں تو ان سے میں نے ڈسکشن کی تھی، میں نے ان کو بتایا تھا کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. آپ کا مینڈیٹ جو ہے، آپ کو بلوچستان پہ پرابلم نہیں ہے، آپ کو پنجاب میں پرابلم نہیں ہے، آپ کو سندھ میں پرابلم نہیں ہے. The only problem you have that is خیبر پختونخوا. آپ کو خیبر پختونخوا میں مسئلہ ہے. خیبر پختونخوا میں آپ کا مینڈیٹ چوری کر کے 3/3 اکثریت پی ٹی آئی کے پاس ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا مال مسروقہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. آپ کا ان کے ساتھ اتحاد بنے گا کیسے؟ مجھے یہ بات پہلے دن سمجھ ہی نہیں آئی تھی، اور میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ ایونچولی آخر میں آپ نے ان کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ ہی آنا ہے، اور وہی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ آئیں گے. اختیار ولی صاحب ایک جملہ کہ وہ ہمارے لیے کام نہیں کر رہے تھے. میرے خیال میں مولانا صاحب نے اپنے چن کے بدلے ان سے لیے ہیں کہ ان کے منہ سے نکلوائے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بولتے کیسے ہیں، ورنہ یہ تو ان کو پتہ نہیں کس کس نام سے پکارا کرتے تھے. تو بڑے احترام سے مولانا صاحب نام انہوں نے لیا ہے. اختیار ولی صاحب وہ شخصیت ہیں جن کی طرف سے یہ آفر موجود تھی، ابھی بھی ہوگی یقیناً، کہ گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دونوں کو بٹھا کے وہ صلح کروا سکتے ہیں. اختیار ولی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کا اٹوٹ انگ ہے، وہ واپس آ جاتے ہیں تو گورنر خیبر پختونخوا کی قربانی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں تو اب ان معاملات میں کیونکہ زرداری صاحب دینے لینے میں کھلے ڈلے آدمی ہیں، وہ دوستوں کے ساتھ لے کے چلنے والے لوگ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور گورنر خیبر پختونخوا کی ذمہ داری یا گورنر ہاؤس جو ہے وہ اس پہ مطلب جمعیت کا گورنر جائے، اس میں بیٹھے، یہ ساری چیزیں طے ہوں گی اس کے بعد جب ہمارے اپنے فرسٹ لائن کے جو ہمارے اتحادی ہیں، کولیشن پارٹنر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ بات چیت ہوگی تو اس کے بعد ہی کوئی لائحہ عمل بنے گا کہ گورنر کی نشست کہاں پہ جاتی ہے، یہ کس کو دی جا سکتی ہے. بات صرف گورنری خیبر پختونخوا کی گورنری کی نہیں ہے. اب تو جو مجھے حالات لگ رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اگلے چند کچھ مہینوں میں خیبر پختونخوا کی حکومت اور چیف منسٹری پہ بھی بات ہو سکتی ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر جا رہے ہیں؟ دیکھیے ابرپٹلی کوئی اس طرح کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ کل یا پرسوں یا ہفتے بعد ان کی کوئی فلائٹ ہے. ایک بات بالکل طے ہے کہ نواز شریف اس ملک کے شہری ہیں اور آزاد شہری ہیں. ان پر کسی قانون، کسی عدالت کی کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ اس ملک سے باہر نہیں جا سکتے. وہ آزاد شہری ہیں، جب مرضی ہو اپنے علاج کے لیے جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، واپس آئیں گے. ان پہ کوئی قدغن تو نہیں ہے کہ وہ نہیں آ سکیں گے یا وہ جا نہیں سکتے. چلے جائیں گے تو واپس آ جائیں گے. لیکن ہاں یہ ویسے ہی نواز شریف بڑا آدمی ہے، بڑا لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی ہلکی پھلکی موومنٹ کو بھی اس سے بھی ہماری جو اپوزیشن کے لوگ ہیں
इनको वैसे ही बुखार वुखार हो जाता है। सर ये फरमाइएगा कि 9 मई के हवाले से एक बड़ा सेट अजेंडमेंट है, योम स्याह है वो हमारी तारीख का, इदारों पे हमला किया गया, इदारों के स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे हमला किया गया, उसके कोई ना कोई मास्टर माइंड होंगे, कोई ना कोई सहूलतकार होंगे। अगर उन तमाम लोगों को फिक्स करने की बजाय सियासी मुज़ाकरात के जरिए रास्ता दिया जाता है, उनको पॉलिटिकल धारे में लाने के लिए उनके तमाम मुकदमात को ख़त्म किया जाता है या साइलेंट कर दिया जाता है, तो आप ये समझते हैं कि ये सारे का सारा मामला जो है मुल्क की स्ट्रेटेजिक पोजीशन उस नैरेटिव की थॉट के अगेंस्ट है? मेरे ख्याल में 9 मई जो है वो एक अटल हकीकत है। हम हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, आज हम इक़्तिदार में हैं कल ना हो बेशक, लेकिन 9 मई एक हकीकत है। और 9 मई जो था वो पाकिस्तान को 3 से 4 टुकड़ों में तकसीम करने की एक साजिश थी, एक बगावत का प्रोग्राम बनाया गया था। इसमें लीनियंसी अगर कोई भी दिखाए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी इदारे का जिक्र भी नहीं करना चाहता, लेकिन इदारा कोई भी हो, फर्द कोई भी हो, या वो हमारी तरफ से हो या दूसरी सफों से हो, किसी ने भी इसमें लीनियंसी दिखाई या इस पर चश्मपोशी की या इस पर मिट्टी डालने की कोशिश की, मेरे ख्याल में ये कौमी जुर्म होगा। और किसी के पास इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो इस पर खामोशी करे या चश्मपोशी करे या इस पर मिट्टी डाले। मिट्टी पाओ रोटी शोटी खाओ, ये वाला मजाक नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, इख्तियार वली साहब की जो गुफ्तगू है वो बड़ी प्रिसाइज है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर उनके सहूलतकार, उनके मास्टर माइंड और जिसने भी इसमें एक्ट किया, अगर उन तमाम लोगों पे चश्मपोशी की जाती है और सियासी मुज़ाकरात, सियासी मजबूरी या सियासी ज़रूरत के तहत अगर कोई एक्ट किया जाता है, ये एक कौमी जुर्म होगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की सिचुएशन को अगर नज़रअंदाज करना हुआ तो फिर ये बढ़ावा देगा उन थॉट्स को कि कल कोई और जमात भी खड़ी हो कि खुदा न खास्ता इस तरह कोई एक्ट कर सकती है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।